بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس دوسرے سندھ امن جرگے کی صدارت جمیع علماء اسلام صوبہ سندھ کے امیر خانقاہ عالیہ حاجی شریف کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید عبدالقیوم حاجی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو آج کے اس دوسرے سندھ امن جرگے میں شرکت کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے صوبہ سندھ میں ہر اعتبار سے عوام مشکلات کا شکار ہے، چاہے وہ معاشی طور پر مسائل ہوں، چاہے ہسپتالوں میں علاج کی شکل میں بنیادی سہولت ہو، عوام اس سے محروم ہے، چاہے بہتر تعلیم ہو، طبقاتی تعلیمی نظام میں بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، میرٹ کا قتل عام، اور گورننس کا حال آپ حضرات سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 2 سالوں سے صوبہ سندھ میں امن امان کی صورتحال دن بدن بدتر، بلکہ بدتر سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے پر تھے اور وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی افتتاحی تقریب کے لیے سکھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ وفاقی کابینہ کے اراکین بھی موجود تھے، وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی کابینہ کے اراکین بھی موجود تھے۔ وہاں پر ایجنڈے سے ہٹ کر جب مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا تو میں نے موٹروے کی افتتاحی تقریب میں ایک جہاں سیلاب متاثرہ علاقوں کے امدادی ریلیف کی بات وزیر اعظم کے سامنے رکھی، وہیں پر میں نے وزیر اعظم کے سامنے کراچی کو صوبہ سندھ سے الگ کرنے کی منصوبے کے حوالے سے اپنا شدید احتجاج ان کے سامنے رکھا، اور اسی تقریب میں اسی گفتگو میں نے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا مطالبہ کیا اور فوج اور رینجرز کی تعیناتی اور ان کے موجودگی میں ایچ ایم کو کلیئر کرنے کا مطالبہ زوردار انداز میں رکھا۔ یہ گفتگو کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے میری پوری گفتگو کی نفی کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کا منظر آج سبرو نے پیش کیا ہے وہ غلط ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، اب حالات بہت اچھے ہیں، لیکن 2-4 مہینوں کے بعد حکومت چلی گئی، نگران حکومت آئی تو نگران حکومت کا پہلا فیصلہ پہلے کابینہ کے اجلاس میں یہ تھا کہ کچے میں جوائنٹ آپریشن کیا جائے گا اور امن امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ JUI نے خیرپور سے سکھر گھورکی تلکور کشمور جیکب آباد سے ہوتے ہوئے سندھ کے 30 اضلاع میں سفر کیا امن مارچ کے نام سے، چھوٹے بڑے شہروں میں ہم گئے، علاقوں میں گئے، دیہاتوں میں گئے، اور سید عبدالقیوم صاحب کی صدارت میں ہم 15 دن روڈوں پر رہے، 15 دن رات میں روڈوں پہ گزاری، دن میں روڈوں پہ گزارے۔ کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی بستی نہیں تھی جہاں سے ہم نہ گزرے۔ اور پھر جب ہم کراچی پہنچے، آج بھی اس سندھ امن مارچ کے اختتامی جلسے کے فوٹیجز، ویڈیوز، ڈرون فوٹیجز گواہ ہیں کہ کم سے کم 5 سے 8 لاکھ لوگ شہرائے قائدین پر تھے، اور شہرائے قائدین کراچی پر دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ 5 سے 8 لاکھ لوگ امن کا مطالبہ کر رہے تھے، اور کچے
قبائلی لڑائیوں کے فیصلوں کے لیے حکومت پر دباؤ کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر سے حکومت آئی. کیسے آئی، کس طرح آئی، کیسے جیتے گئے، کیسے ہارے گئے، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا. حکومت بن گئی. حکومت بننے کے بعد فوری طور پر آپ نے دیکھا کہ کرائم کے ریشو میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ گھوڑکی، کنکور کشمور، شکارپور، جیکب آباد کے اضلاع کے کچھ علاقے تو ایسے ہوئے کہ دن رات کو رات دن کو بھی وہاں چلنا ناگزیر ہوا، اور دن دہاڑے لوگ اغوا ہوئے. بڑے تو اپنی جگہ 2-2 سال کے بچے شکارپور شہر سے اٹھائے گئے. عید والے دن بچہ اغوا کیا گیا جس کی عمر 2 سال تھی، اور 400 پلس کی فگر، یہ میری نہیں تھی، آپ کی نہیں تھی، سندھ حکومت کی تھی، کہ 400 پلس لوگ اس وقت ڈاکو کے چمڑے میں ہیں جو اغوا برائے تاوان کے لیے اٹھائے گئے ہیں اور تاوان مانگا جا رہا ہے. اور جب رینجرز تعینات ہوئی 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور یہ میرے فگرز نہیں ہیں، یہ فگرز حکومت کے ہیں کہ 1 سال میں پولیس پر، رینجرز پر، ہوم ڈپارٹمنٹ پر سندھ حکومت کے خزانے سے 2 کھرب روپے 200 ارب روپے لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے کے لیے جاری ہوئے 1 سال میں. اب 2 کھرب کی بجٹ اور رینجرز کی تعیناتی، اور صورتحال یہ ہے کہ معصوم بچے بھی جو ہے وہ ڈاکو سے محفوظ نہیں. میری جماعت نے اس حوالے سے ایک تفصیلی پریس کانفرنسز کی، احتجاجی مظاہرے کیے، دھرنے کیے، بڑے بڑے لانگ مارچ میں ہم امن امان کی صورتحال پر ڈسکس کرتے رہے. کسی کے کان پر جھوٹ تک نہیں لی. وزیر اعلیٰ صاحب سے جب پوچھا گیا تو ہر وقت ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سب کچھ اچھا ہے. وزیر داخلہ صاحب کو جب دیکھیں، جب سنے، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے. صوبائی وزراء کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جیسے یہاں حالات نہیں، آپ شکر کریں. بلوچستان جیسے یہاں حالات نہیں، آپ شکر کریں. اب کوئی صوبائی وزراء کو یہ بتا دے کہ بلوچستان کے عوام باغی بن چکے ہیں، خیبر پختونخوا کا عوام باغی بن چکا ہے، ان کے نشانے پر عام آدمی نہیں، غریب آدمی نہیں، مظلوم نہیں، ان کے نشانے پر پولیس ہے، ان کے نشانے پر رینجرز ہے، ان کے نشانے پر آرمی ہے، اور روزانہ وہاں ہمارے رینجرز، پولیس، آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں. سرکاری کارڈ دیکھ کر ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہے تو ہمارے ساتھ چلے. عام آدمی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ایسے حالات بنے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پھر سرکاری ملازم اسی طرح غیر محفوظ ہو؟ یہاں تو غریبوں کی جان، مال، عزت اور آبرو داؤ پر ہے. سرکاری ملازم تو مزے کر رہے ہیں، وزراء تو مزے کر رہے ہیں، حکومت تو مزے کر رہی ہے، اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور جا رہی ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہے. میری جماعت جب اس کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے، بار بار احتجاج کیے، مظاہرے کیے، دھرنے کیے، پریس کانفرنسز کیے، جلسے کیے، تو ایک چیز ہمارے سامنے آئی، کچے کے اندر سے آئی. وہ یہ آئی کہ بھائی ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بندوق اٹھانے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اچھے اسکول میں پڑھیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، ہم آزاد زندگی گزاریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عزت کی زندگی گزاریں. لیکن ہماری قبائلی لڑائیاں ہیں، ان کے فیصلے ہونا ضروری ہیں. آپ فیصلوں کی تاریخ دلوائیں. فیصلے کی تاریخ اگر ہمیں مل جاتی ہے، ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم فیصلوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہیں. جب مشترک یہ پیغام پہنچا، میں نے یہاں سے سفر کیا. اپنے وفد کے ساتھ میں وزیر اعلیٰ سے ملا، میں وزیر داخلہ سے ملا، میں آئی جی سندھ سے ملا، میں چیف سیکرٹری سے ملا، میں ہوم سیکرٹری سے ملا،
میں رینجرز کے نمائندوں سے ملا، میں فوج کے نمائندوں سے ملا، اور میں نے ان کو جا کے پیغام دیا کہ آپ کے لیے 2 کھرب روپے ضائع جائیں گے، اس وقت تک آپ کا جوائنٹ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکے گا، آپ کی رینجر 10 سال بیٹھی رہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی امن قائم کرانے میں، جب تک آپ قبائلی لڑائیوں کے تصادموں کے فیصلوں کے لیے عملی اقدامات نہیں کرتے۔ اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں آپ کی طرف کہ زیادہ تر ہمارے معزز سرداران، نوابوں، میروں کا تعلق آپ کی جماعت سے، جنہوں نے قبائلی لڑائیوں کے فیصلے کرانے ہیں، ان کو راضی کرنا ہے فیصلوں پر، ان کو آمادہ کرنا ہے جرگوں پر، وہ آپ کے صفوں میں ہیں، لہذا آپ اس پر عملی اقدامات اٹھائیں۔ میں آج آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں، اور میری دوسروں شاید لائیو چل رہی ہے اور اس کا پوری قوم سن رہی ہے کہ میرے وزیر اعلیٰ سے اس میٹنگ، چیف سیکرٹری، وزیر داخلہ، آئی جی، رینجرز اور آرمی کے نمائندوں سے اس میٹنگ کے جواب میں 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، مجھے آج تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد پھر میری جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم خود اقدامات اٹھاتے ہیں، منتخب قافلے لے کر جاتے ہیں، علماء کو لے جاتے ہیں، مفتیان کو لے جاتے ہیں، علماء کو لے جاتے ہیں، اور ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی لڑائی کو چھوڑیں، امن کے لیے آگے بڑھیں۔ لیکن اس میں میری جماعت کے سامنے یہ تجویز آئی کہ لوگ تو تیار رہیں، ان کے بڑے جب تک آمادہ نہیں ہوں گے تب تک خیر نہیں ہوگا، لہٰذا ان کے بڑوں کو بٹھائیں۔ پھر میری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سے امن جائزہ کریں گے، جس میں ہم واضح طور پر اعلان کر رہے تھے اور کیا، اور آج میں دوہرا رہا ہوں کہ آج کا امن جائزہ کسی کے خلاف نہیں ہے، نہ صرف حکومت کے خلاف ہے، نہ کسی سردار کے خلاف ہے، نہ کسی وفاقی حکومت کے خلاف ہے، بلکہ یہ تو تعاون ہے امن کے لیے۔ یہ آج کا جرگہ یا پہلے جو جرگہ ہوا، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی صدارت میں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی بنیادی ذمہ داری ہے، وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے اس میں ہونا چاہیے تھا، اور ہم سب ان کو تعاون کے لیے ہاتھ بڑھاتے۔ انہوں نے نہیں کیا، ہم نے کیا، کسی کے خلاف نہیں ہے، تعاون کے لیے، حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے، پولیس، رینجرز، فوج کے ساتھ تعاون کے لیے، کہ کسی طریقے سے آپ امن قائم کرائیں۔ امن کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی خدمات آپ کو درکار ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو غیر محفوظ اتنی ہو گئی ہے کہ دن دہاڑے لوگ کنکور کشمور میں سفر نہیں کر سکتے، کنوانی سے ٹھل تک سفر نہیں کر سکتے، دھل سے جیکب آباد تک سفر نہیں کر سکتے، گڑی خیروں سے شداب کوٹ تک سفر نہیں کر سکتے۔ حضرت امن امان کے حوالے سے مثالیں دی جاتی تھی، سکر حیدرآباد بالکل خاص نواب شاہ ڈویژن کی، آج کل واللہ کے اندر امن امان کی صورتحال کیا ہے؟ آج چھٹک کے اندر دن دہاڑے لوگ قتل نہیں ہو رہے، آج سجاوت کے اندر دن دہاڑے لوگ قتل نہیں ہو رہے، آج ہر پار کر کے امن امان کی صورت پورا صوبہ سندھ میں کہیں جزوی طور پر، کہیں مکمل طور پر، بالخصوص ہمارے سکر لاڈوانا ڈویژن لوگوں ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ اور پچھلے امن جرگے میں ہم نے ایک ہاتھ اور بڑھایا کہ اگر سردار صاحبان تشریف نہیں لائے، سردار صاحبان نہیں آئے تو ایک اور میٹنگ کرتے ہیں، ایک مرتبہ پھر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر ان کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں۔ اور اس پچھلے امن جرگے میں ہم نے میڈیا کے سامنے جو اعلامیہ جاری کیا، اس میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ امن جرگہ وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہے، یہ امن جرگہ صدر پاکستان سے ملنا چاہتا ہے، یہ امن جرگہ آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہے، یہ امن جرگہ وزیر اعلیٰ گورنر سے ملنا چاہتا ہے، ڈی جی رینجرز اور کوئی کمانڈر سے ملنا چاہتا ہے، امن امان کے حوالے سے ملنا چاہتا ہے، یہاں کے حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، اور تعاون کے لیے یقین دہانی کرانا چاہتا ہے۔ لیکن 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزرا ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں لگی، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ بھائی آپ جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آخر آپ کو حکومت سے کیا چیز درکار ہے، آخر کیا ہم سے تعاون دے سکتے ہیں، ہمیں کیا تعاون دے سکتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ اور آج کے لیے 5 مرتبہ میں نے پہلے امن جرگے سے ختم ہونے سے لے کر آج شروع ہونے تک 5 دفعہ میں نے سب کو دعوت واٹس ایپ کی، ان کے نمبروں پر واٹس ایپ کی، کراچی سے واٹس ایپ کی، پھر میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں سے میں نے لکھا کہ میں روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سندھ کے امن کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں اور آپ کو کعبے کے سائے سے سندھ کے امن کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ پھر میں استنبول گیا، میں نے لکھا کہ میں انقلابیوں کے شہر اور خلافت عثمانیہ کے تاریخی شہر سے آپ کو امن کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ اور پھر پہنچنے کے بعد میں نے 2 دن قبل پھر واٹسپ کیا، بنگلور پر دعوت نامے الگ بھیجے ہیں، میرے عہدیداران ان کے بنگلور پر گئے، اس کے باوجود کہ ہمارے ان سے شدید اختلافات ہیں، الیکشن ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں اور ڈنڈے کی چوٹ پر لڑتے ہیں، لیکن امن کے لیے ہم نے کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ ہم ان کے بنگلور پر جائیں گے، اور میرے عہدیدار گئے ان کے بنگلور پر اور دعوت نامے پہنچائے۔ لیکن آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی صفوں سے شرکت آج کے اس جرگے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ کیا سندھ حکومت خود غیر سنجیدہ ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ صاحب خود چاہتے ہیں کہ بدامنی برقرار رہے؟ کیا وزیر داخلہ خود چاہتے ہیں کہ بدامنی برقرار رہے؟ آج وزیر داخلہ صاحب یہ فگر دینے کے لیے کیوں تیار نہیں کہ کچے میں ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہر تقریر میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ضلع کے ایس ایس پی صاحب کے لیے تعریف کے پل باندھتے ہیں، اس ضلع کے ایس ایس پی صاحب نے کیا ڈاکوؤں کو پیرول پہ نہیں رکھا ہوا؟ کیا ان کو ماہوار تنخواہ نہیں دے رہا وہ ضلع کا ایس ایس پی؟ کیا بے گناہ خواتین پچھلے 1.5 مہینے سے اس ایس ایس پی صاحب نے بند کر کے نہیں رکھی ہوئی؟ صرف اس لیے جرم کیا ہے اس بے گناہ خاتون اور اس کے کنبے کا 4 افراد ٹریکٹر کے ساتھ شکارپور کے ایس ایس پی کے تحویل میں ہیں اور پچھلے 3-4 مہینے سے ہیں، صرف یہ کہ ڈاکو کا گزرگاہ آپ سے ہے اور آپ کے گھروں کے باہر سے ڈاکو گزر کے جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو ڈاکو پکڑ کے آئے ہیں۔ پولیس آپ، بندوق آپ کے پاس، اسٹیٹ آپ نہیں پکڑ سکتے اور بے گناہ لوگوں کو آپ نے بٹھائے رکھا ہے۔ اور پھر ہمارے صحافی بھائی جان محمد مہر شہید، اس کے قتل میں جو نامزد گلشن تھا وہ اپنے موت آپ پر، اس کو پولیس مقابلہ دکھایا گیا اور انعام کی رقم بٹوری گئی، ورثاء سے غسل کیا ہوا، کفن دیا ہوا جنازہ لیا گیا، فوٹو سیشن کیا گیا، پھر پروٹوکول میں جنازہ واپس کیا گیا اور وہاں پر سینکڑوں لوگوں نے جنازہ ادا کیا۔ یہ ڈھونگ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، یہ ڈھونگ کیا جا رہا ہے قوم کے ساتھ، یہ مذاق کیا جا رہا ہے قوم کے ساتھ۔ سب کچھ اچھا رہے گا جو ہے واد کہہ کر سب کچھ اچھا آپ نہیں بنا سکتے۔ ہم مجبور ہیں کہ ہم اس حوالے سے مزید عوامی اقدامات اٹھائیں، پھر ہم آپ کے بنگلوں تک جائیں، آپ کے گھروں تک جائیں، آپ کے آفسوں تک جائیں، آپ کے ہاؤسز تک جائیں اور اس کا گھیراؤ کریں، کیونکہ اگر عوام آپ کو پیارے نہیں، ہمیں تو پیارے ہیں۔ عوام کی جان مال عزت اور آبرو آپ کو عزیز نہیں، ہمیں تو عزیز ہے۔ ہمیں تو امن چاہیے، ہمیں تو لوگوں کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ چاہیے۔ اگر سنجیدگی کی حکومت نہیں دکھائے گی، حکومتی وزراء اور حکومت شفوں میں بیٹھے ہوئے ایم ایل اے، ایم پی اے، سرکاران، معززین، نواب نہیں دکھائیں گے تو آخر پھر تنگ آئے بھجن آئے، پھر تو کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا پچھلے امن جرگے میں یہ طے ہوا تھا کہ دوسرا امن جرگہ کیا جائے گا۔ آج ہم دوبارہ بیٹھے ہیں، پچھلی مرتبہ جو ساتھی تشریف لائے تھے وہ بھی موجود ہیں، کچھ مزید چہرے بھی آج یہاں موجود ہیں۔ میری درخواست یہ ہوگی کہ آج آپ اس حوالے سے کوئی اپنی ٹھوس رائے قائم کریں اور ٹھوس رائے کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس حوالے سے کیا کریں۔ آپ کی رہنمائی کی ہمیں ضرورت ہوگی، آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہوگی، تاکہ ہم سندھ کے لیے، سندھ کے امن کے لیے، غریبوں کی جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے کوئی کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ فورم کا میں صدر اجلاس کی اجازت سے آغاز کرتا ہوں۔ ساتھی گفتگو سے پہلے اپنا تعارف ضرور کرائیں تاکہ سب ساتھیوں کے سامنے ان کا تعارف بھی ہو جائے اور جتنا مختصر ہو اتنا زیادہ مناسب ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھی بات بھی کر سکیں اور پھر ہم اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ محنتیں، ہمارا یہ آواز، ہماری یہ جدوجہد رائے نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ یہ سندھ کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے اور سندھ کے امن کے لیے کارگر ثابت ہوگی اور اللہ کرے گا کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔